بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو حکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے آج ہم غزل نمبر 2 کی تشریح اور تفہیم اشعار پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مشق کا بھی مکمل حل دیکھیں گے۔ غزل نمبر 2 ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، اور اس کے شاعر ہیں حیدر علی آتش۔ غزل پڑھنے کے بعد یہ تمام معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور یہاں پر میرے پاس پوری غزل ہے۔ غزل کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے، تو ذرا اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ جب تشریح پڑھاؤں گی تو ساتھ میں اشعار کو بھی پڑھ دوں گی، اور آخری شعر اگلے پیج پر ہے، اس کے بھی معنی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد یہاں پر خواجہ حیدر علی آتش کے حالات زندگی، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اور یہاں پر ان کے جو شاعری کے کمالات ہیں، جو ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سب بتائی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے کلیات ہیں، مجموعے ہیں شاعری کے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ سب ان کے نام آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ یہاں پر مشق دیکھ لیجئے، درست آپشن کا جو ہے یہ میں نے سرکل کر دیا ہے، اچھی طرح سے یہ دیکھ لیجئے گا۔ نوٹس میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ اگلا سوال دیکھ لیجئے، یہ نوٹس میں سے اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا۔ اور سوال نمبر 3 کا جو جواب ہے وہ البتہ آپ لوگوں نے تشریح اچھی طرح دیکھنی ہے، اچھی طرح یاد کرنی ہے، تو آپ تشریح میں سے جو ہے وہ ان اشعار کے حوالے اور دلائل جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنی رائے وہ آرام سے آپ دے سکیں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھ لیجئے، پھر آگے آپ کو جو پوچھا گیا ہے اگلے سوال میں، یہ بھی میں جو ہے حیدر علی آتش کی 2 غزلیات پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے ان کے عصری تناظر میں جو ان کی شاعری ہے اس کی اہمیت پر اپنی رائے دینی ہے، تو یہ بھی آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے۔ یہ تمام اضافی سوالات جو ہے یہ کرنے ہوتے ہیں، تو آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ نوٹس بک میں، اور سوال نمبر 6 کا جواب بھی نوٹس بک میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 7 ہے، تو یہ اعراب لگانے تھے، تو یہ میں نے لگا دیے ہیں۔ دہن زمین چمن گورے سکندر دیدائے اہل عالم کل قدرت، تو اوپر لگے ہوئے ہیں، پڑھنے سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا تلفظ کا۔ تو چلیں اب ہم جو ہے وہ اس کے نوٹس دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دوبارہ سے ان کے حالات زندگی دیکھ لیں، اور اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کے بعد تفہیم اشعار، اور یہ دیکھیے یہ شعر نمبر 1 ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو یہ جو ہے غزل کا پہلا شعر ہے، اور اس میں یہ دیکھیے فسانہ غائبانہ دونوں قافیے ہیں، تو یہ قافیہ بھی موجود ہے پہلے شعر میں، اور کیا کیا یہ ردیف ہے۔ تو یہ پہلا شعر بھی ہے، اس میں قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے۔ تو جب کسی غزل کا پہلا شعر ہم قافیہ اور ردیف ہو تو وہ مطلع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ آگے یہ دیکھیے پہلے شعر کا سوال، پہلا شعر شعری اصطلاح میں کیا ہے اور کیوں؟ تو اس کا جواب تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، بہرحال دیکھ لیجئے۔ پہلا شعر مطلع ہے، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہیں۔ شعر نمبر 2 دیکھیے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ سوال دیکھیے، شاعر کے نزدیک زربکف گلوں کے زیر زمین سے آنے کی کیا علت بیان کی ہے؟ یعنی زمین کے نیچے سے جب گل باہر آتے ہیں تو وہ سونے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، سونے کے لگ رہے ہوتے ہیں، سونے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو ہے اس کی کیا علت ہے، یعنی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دیکھیے، شاعر کے نزدیک قارون کا خزانہ زیر زمین دفن ہوا، اور اب وہ زربکف پھولوں کی شکل میں باہر نکلتا آ رہا ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوگر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ سوال دیکھیے، دل صاف ہو تو ہر طرف کیا نظر آتا ہے؟ جواب دیکھیں، دل اگر کدورت و گناہ سے، کدورت ہوتا ہے کینہ، بغض، دل میں حسد رکھنا، جلن رکھنا، ٹھیک ہے،
اور آئینے کی طرح صاف ہو، اگر یہ دل میں یہ نفرتیں نہ ہوں اور یہ کینہ بغض وغیرہ نہ ہو، کدورت نہ ہو، تو اور کسی قسم کا کوئی گناہ اور گناہ کا خیال نہ ہو، آئینے کی طرح اگر دل صاف ہو تو اس میں صرف اور صرف محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 4 دیکھیں، آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ سوال دیکھیے، شاعر کے مرنے کا سبب کیا ہوگا؟ تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ہر ایک کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، تو اس لیے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں جب مروں گا، میری جب روح قبض ہوگی تو موت کون سا بہانہ جو ہے وہ سامنے رکھے گی، موت جو ہے وہ کون سا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے میری روح قبض کرنے کے لیے۔ تو جواب دیکھیے، موت اٹل حقیقت ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، بس بہانہ یا سبب بنتا ہے کہ بیمار ہوا یا حادثہ ہوا تو چل بسا۔ دیکھیں موت میرے مرنے کا کیا بہانہ ڈھونڈتی ہے، جانا تو ہے بس کوئی بہانہ بننا ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، تبلو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ شاعر کو زمانے کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ جواب دیکھیں، اہل زمانہ عام طور پر مال و دولت اور بادشاہت سے حسد کرتے ہیں۔ شاعر کے مطابق اس کے پاس تو نہ دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، کسی طرح کی کوئی بادشاہت کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس ایک درویش انسان ہے، اس لیے زمانے نے اس کے خلاف ہو کر آخر کرنا کیا ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی آشکانہ کیا۔ اب یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں دیکھیے آتش نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا، تو اس لیے یہ مقطع ہے۔ اس شعر میں کس رکیب اور رقابت کا ذکر ہے؟ جواب دیکھیے، آتش اور ناسخ ہم اثر شعراء تھے، یعنی ایک ہی زمانے کے دونوں شاعر تھے، ان میں معاصرانہ رقابت تھی، یعنی اپنے زمانے میں جو یہ دونوں جو ان کا کلام تھا، جو ان کی شاعری تھی، تو دونوں ہی اپنے آپ کو ایک دوسرے پر برتر سمجھتے تھے۔ آتش کہتے ہیں کہ رقیب اگر حاسدانہ پن سے یعنی حسد سے، جلن سے اگر داد نہ دے یعنی تعریف نہ کرے تو اور بات ہے، وگرنہ میں نے غزل تو نہایت شاندار اور آشکانہ لکھی ہے۔ تو یہ بات آتش نے ناسخ کو کہی ہے کہ ناسخ اگر میری شاعری اور میرے کلام کی تعریف نہیں کرتے تو نہ کریں، وہ میرے رقیب بنتے ہیں نا، ان کے دل میں میرے لیے حسد ہے، جلن ہے، تو اس وجہ سے صرف جو ہے وہ تعریف نہیں کرتے، ورنہ میں بہت شاندار شاعری کرتا ہوں۔ تو آگے آ گئی ہے جی ہمارے پاس اشعار کی تشریح۔ تو اس میں نے جو ہے یہاں پر کیونکہ مماثل اشعار نہیں تھے، جبکہ آپ لوگوں نے لازمی لکھنے ہوتے ہیں، تو میں نے اس میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لہر پینسل سے اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے تشریح آپ خود پڑھیے گا، میں آپ کو تھوڑی تھوڑی اپنے الفاظ میں کروا دیتی ہوں۔ پہلے شعر کو دیکھیے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو اس کا یہاں پہ مفہوم بھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ مفہوم ضرور لکھا کریں۔ تو پہلے آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ دینی ہے، اور مفہوم اس کا کیا ہوگا؟ لوگ ڈر یا خوف یا مروت کی وجہ سے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کی غیر موجودگی میں کی گئی باتیں بالعموم درست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ آپ کو تھوڑا سا جو ہے پہلے شاعر کا بھی حوالہ لکھنا ہوگا کہ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار جو ہے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ان کی غزل جو کہ اس مطلب کی بھی کئی پرتیں ہیں، کئی مفہوم ہیں، اور بڑا شعر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک سے زیادہ مضامین سمائے ہوئے ہو، اور غزل میں عام طور پر حسن و عشق کی کیفیات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس غزل میں بھی شاعر نے غم عشق، غم دنیا اور آفاقی موضوعات جو ہے وہ موضوع بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ محفل میں تو تیری جو ہے سب تیرے سامنے تیری تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور ازراہ مروت تیری تعریف کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ یہ سب آتش کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہر وقت تیرا ہی دم بڑھتے رہتے ہیں لوگ۔ دوسری طرف ساتھ ہی شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو تیرے سامنے تیری تعریف کرتے ہیں نا، جب تو سامنے نہیں ہوتا تو تیری غیر موجودگی میں یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں اگر تم سن لو تو تمہیں سخت ناپسند ہوں گی، سخت ناگوار گزریں گی۔ تو پھر تم ایسے کرو کہ اپنے رویے پر غور کرو اور سوچو کہ ایسا کیوں ہے کہ منہ پر تو وہ سب تیرے بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن تیری غیر موجودگی میں وہ سب تیرے خلاف بولتے ہیں۔ تو یہ جوابی اشعار کے ساتھ بیٹا بہت اچھی طرح سے آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ حوالہ جاتی اشعار، مماثل اشعار انہیں کہتے ہیں، جو آپ تشریح سے ملتے جلتے مماثل اشعار لکھتے ہو، تو یہ ضرور لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 2،
زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر اس میں یہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ شاعر نے اس شعر میں تلمی کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تلمی کیا ہوتی ہے؟ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو اس میں قارون کا لفظ جو ہے نا وہ بطور تلمی شاعر نے استعمال کیا ہے، اور یہ تھوڑا سا کلیئر میں کر دوں آپ کو تاکہ یہ سارے جو مماثل اشعار ہیں یہ آپ کو اچھے سے نظر آ جائیں۔ تو اس میں قارون کا لفظ بطور تلمی استعمال کیا شاعر نے۔ قارون کون تھا؟ ایک بادشاہ تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک دولت مند شخص تھا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے تو صرف خزانوں کی چابیاں ہی کئی اونٹ اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے کا جب کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ کے لیے نازیبا اور بہت برے الفاظ بھی کہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے خزانوں سمیت زیر زمین غرق کر دیا تھا۔ شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے قارون کے اس خزانے کا اثر ان پھولوں پر موجود زردانوں میں ظاہر ہو گیا ہو، اسی لیے تو وہ زیر زمین جو دفن خزانہ ہے نا، جب بھی کوئی پھول زمین سے اگتا ہے تو انہی خزانوں میں لپٹا ہوا، سونے میں لپٹا ہوا لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے قارون زمین میں دھنستے ہوئے اپنا جو خزانہ تھا وہ لٹاتا جا رہا ہو۔ مجموعی طور پر یہ شعر حسن تعلیل کی بھی مثال ہے، جس سے شعر میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ بہت خوبصورت جو ہے وہ وجوہات اور مثالیں جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور کوئی ایسی وجہ بیان کی گئی ہوتی ہے حسن تعلیل میں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بھی آپ نے جو مماثل اشعار میں نے لکھے ہیں تو وہ ضرور اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا۔ اب شعر نمبر 3 کو دیکھ لیتے ہیں۔ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوگر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ اس میں بھی مماثل اشعار لکھے ہوئے ہیں، اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا۔ اور اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں، یوں اگر غور و فکر کریں تو اللہ کی ذات کے جلوے چاروں اطراف میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ تشریح جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا۔ تو شاعر جو ہے وہ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ تو اس شعر میں شاعر نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ انسان کے دل میں نفرت اگر نہ ہونا تو انسان کا دل شیشے کی مانند ہو جاتا ہے۔ جس طرح شیشہ صاف شفاف ہوتا ہے اسی طرح دل بھی چمکدار ہوتا ہے، ہر طرف سے محبوب کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اگر دل میں نفرت اور دشمنی عداوت بھری بھی ہو تو ہر ایک چہرہ بھی دھندلا نظر آتا ہے۔ تو اس شعر کو اگر دوسرے معنوں میں لیا جائے تو یہ عشق حقیقی کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کا دل گناہوں اور برائیوں سے پاک ہوتا ہے تو اس میں رب کی ذات بستی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اپنے دل میں اللہ کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کرتی، حالانکہ اللہ تو ہر ایک کے دل میں بستا ہے اور ہر ایک کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آئینے پر غبار کی تہ ہو وہ صاحب آئینہ کو کبھی بھی صاف چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ انسانی قلوب بھی بالکل آئینے کی مثال ہیں، جب اس پر گناہوں اور ناپاک خواہشوں کا غبار پڑتا ہے تو نور خداوندی اس تہ میں یوں چھپ جاتا ہے کہ اب جو ہے نا آپ کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی صاف دلوں کو پسند کرتا ہے، اور ایسا دل ہی اللہ تعالیٰ کا گھر بن سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے تشریح یاد کر لینی ہے۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ تو ایک مماثل شعر جو ہے وہ بالکل تشریح کے سٹارٹ میں لکھا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ آگے لکھا ہے شروع میں۔ تو یہ شاعر کا تھوڑا سا حوالہ ہے، جب یہاں سے تشریح کرنی ہے تو آپ نے دوسرا بھی یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ کم از کم ایک شعر کی تشریح میں 2 مماثل اشعار ضرور لکھا کریں۔ تو اس چوتھے شعر میں دیکھیے شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ مفہوم ہے کہ میری روح نکالنے کے لیے موت کون سا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، یعنی دیکھو میری موت کا سبب کیا بنتا ہے۔ تو تشریح میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر موت کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ایک ارشاد ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو ہے تمام انسانوں نے موت کو ایک دن ضرور گلے لگانا ہے۔ جو بھی بالائے زمین آیا ہے یعنی زمین کے اوپر آیا ہے اس کو زیر زمین لازمی جانا ہے، موت سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے بھی موت اپنے مقررہ وقت پہ آ جائے گی، لیکن معلوم نہیں کہ موت اس وقت بہانہ کون سا ڈھونڈ رہی ہے، اور میری موت کا بہانہ آخر کیا ہوگا، کیا وجہ ہوگی میری موت کی۔ کیا میں کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں گا یا کوئی بیماری آئے گی۔ تو چلیں اب شعر نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔
تب لو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اس میں بھی تشریح کے بالکل سٹارٹ میں ایک جو ہے مماثل شعر ہے اور ایک یہاں پہ اینڈ پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والے جو معنی ہے نا یہ تو اگلے شعر کے لفظ کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مماثل شعر ہے نا یہ شعر نمبر 5 کی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے یہاں سے سمجھ کر اس کو یاد کر لینا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر شعر پہلے تو مفہوم دیکھ لیجئے، شاعر نے کہا ہے، کیا کہا ہے مفہوم ہے اس شعر کا؟ ہمارے پاس نہ مال و دولت ہے نہ بادشاہت ہے، پھر اگر زمانہ ہمارے خلاف ہو بھی گیا تو کیا وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ تشریح میں شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیدر علی آتش کو شاعر قلندر بھی کہا جاتا ہے، وہ توکل اور قناعت کا پیکر تھے۔ اس شعر میں وہ اپنی درویش ہی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے اور درویش تباہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ زمانہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ اسے ہی اس زمانے میں زیادہ تر لوگ اسے ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتا ہے، بہت زیادہ جائیداد ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، مال و متاع وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک فقیر انسان ہوں، میرے اندر عاجزی اور انکساری کا مادہ بھرا ہوا ہے، تو میرے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی ملک، نہ کوئی بادشاہت، نہ کوئی مال و دولت، دنیا پھر میری مخالف کیوں ہوگی، مجھے برا بھلا کیوں کہے گی، اور اگر ایسا کرے گی بھی تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اور دنیا میرے مخالف ہو بھی جائیں تو مجھ سے کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ میرا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ شاعر نے مال و دولت کی کثرت سے دلوں میں پیدا ہونے والے حسد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات مال و دولت کی فراوانی سے دلوں میں نفرت اور حسد پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر ایسی دولت سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی آپس میں جو ہے وہ فاصلے اور دوریاں اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آخری شعر دیکھیے، شعر نمبر 6، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی آشکانہ کیا۔ تو اس میں جو ہے اس کا پہلے تو مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر حریف حسد سے داد یعنی کہ تعریف نہ کرے تو دوسری بات ہے، مگر تمہاری جو یہ آشکانہ غزل ہے نا بڑی لاجواب ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوب ہے۔ تو تشریح میں دیکھیے شاعر جو ہیں وہ حیدر علی آتش، وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید جو ہے اب کہ میرا جو کلام ہے، میری جو شاعری ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنی شاعری اور اپنے کلام پر، اپنے طرز کلام پر، اپنی زبان پر فخر کر رہے ہیں کہ میں نے ایسی خوبصورت عاشقانہ غزل کہی ہے جس میں حسن تغزل بھی ہے، سوز و گداز بھی ہے، بے ساختگی، سادگی، عشق و محبت کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے۔ اتنی اچھی اور دلکش تحریر ہے میری کہ اگر پھر بھی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مخالفت میں اور حسد میں، کینے میں جو ہے وہ داد نہیں دے رہا، اسے میں تو حسد کا انعام دوں گا۔ حیدر علی آتش کے زمانے کے دوسرے جو بڑے شاعر تھے نا وہ امام بخش ناسخ ہیں، ان دونوں شعراء کی چشمک چلتی رہتی تھی۔ غزل کے مقطع میں آتش نے مدعی کا لفظ امام ناسخ کے لیے استعمال کیا ہے کہ اے آتش، تیری غزل عاشقانہ پر اگر ناسخ داد یعنی نہیں دے رہے ہیں، یعنی تعریف نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف ان کا حسد ہے، ورنہ آتش تم نے نہایت پاکیزہ اور بلند مضامین کی بہت ہی شاندار عشقیہ غزل لکھی ہے۔ تو اس میں بھی یہ جو ہے وہ مماثل شعر موجود ہے۔ اور آگے دیکھیے مشق آ گئی، تو مشق کا یہ حصہ تو میں آپ کو پہلے ہی کروا دیا۔ آگے دیکھیے شعر جو سوال نمبر 2 ہے، تو اس کا میں نے کہا تھا کہ نوٹس بک میں سے جواب دیکھیے گا، تو یہاں پر جواب موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے سارا اوپر جو بند دیا ہوا ہے، اشعار جو یہ دیے ہوئے ہیں تو ان کا یہاں پر دیکھیے جواب موجود ہے۔ بہت اچھی طرح سے یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو مزید پڑھا کے سمجھا دیتی لیکن بہت جو ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور بہت آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ آگے شعر نمبر 3 کو دیکھیے، سوال نمبر 3 کو دیکھیے۔ تو یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تشریح اچھے سے یاد کریں گے تو آپ نے خود ہی حوالوں اور دلائل کے ساتھ اپنی رائے جو ہے وہ اس پر دے دینی ہے۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیے، اور اس کے بعد ساتھ ہی اگلا جو آپ سے 2 غزلیات آتش کی اوپر دی گئی ہیں اور ان کے مطابق جو ہے ان کے عصری تناظر میں جو ان کی شاعری کی اہمیت پر اپنی رائے دینی ہے نا، تو یہ یہاں پر بہت اچھا جواب موجود ہے، تو یہ آپ نے لازمی اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیے سوال نمبر 5، اس میں بھی اپنی رائے دینی ہے، تو یہاں پر اس کا جواب بھی بہت ہی اچھا موجود ہے۔ پھر اس کے آگے آ جائیے تو سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس،
یوم دفاع کے حوالے سے تقریب جو ہے منعقد اگر کی گئی ہے، تو آپ قانون کا احترام اور پابندی کے عنوان پہ اس تقریب کے سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 250 الفاظ پہ مشتمل تقریر لکھیں۔ تو یہ دیکھیے قانون کا احترام اور پابندی پر تقریر یہاں موجود ہے، بہت ہی اچھی، سادہ اور مختصر سی ہے، کوئی اتنی لینتھی نہیں ہے، تو یہ آپ نے ضرور پڑھ لینی ہے۔ اور آگے چلے، یہ آخری سوال ہے جو میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکی تھی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔